السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بھی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کرے آپ بھی خوش ہوں۔ اور ویسے خوش رہنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کو سردی بھی اچھی لگے گی، گرمی بھی، بارش بھی، سب خوشی دل سے ہوتی ہے نا سر، دل کی خوشی ہوتی ہے، دل سے۔ ٹھیک ہے، تو میں تو ہر وقت خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی دعائیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ آپ بھی خوش رہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی یہ ایک پروگرام دیکھیں، یہ شاہد خاقان عباسی ہے۔ تو عوام اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ حکمرانوں سے کب جان چھڑائیں گے؟ 22 حکومتی ایم این ایز پی ٹی آئی کا آئندہ کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑی سی باتیں میں آپ کی تھوڑی سی ان کو باتیں سناتا ہوں، پھر میں اس کے اوپر بڑا جامع تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو میں سناتا ہوں تھوڑا سا۔ شاہد خاقان عباسی کی بھی سن لیں تھوڑی سی۔ یہ دونوں عباسی بیٹھے ہیں اس وقت۔ آپ بیمار ہوتے ہیں نا، آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ جاتا ہے، آپ کا لیور ٹیسٹ جائے گا یا کڈنی ٹیسٹ جائے گا یا ہارٹ ٹیسٹ جائے گا یا ایکو جائے گا یا کچھ تو جائے گا جس کے اوپر ڈاکٹر کہے گا ہاں آپ کو دل کی بیماری ہے یا آپ کا لیور خراب ہے۔ میاں صاحب یاد ہے جب پمز آئے تھے تو ان کا کریٹینین تھا 1.4 کے قریب، کڈنی خراب ہے، یورک ایسڈ بڑا ہوا تھا، ان کا پرانا پرابلم، تو پتہ لگتا ہے کہ کڈنی میں کوئی پرابلم ہے، یہ رپورٹیں بھیجتے نا۔ آپ ذرا پمز کے ڈاکٹر کو بلا لیں، وہ ہارٹ اٹیک تھا۔ اس کی بات دیکھیں میری بات بھی سن لینا، مجھے خود ڈاکٹر نے بتایا ہے، اس نے بتایا کہ میں ساری، میاں صاحب نے کہا جی میں کوئی علاج کی ضرورت نہیں، آپ رہنے دیں۔ اس نے کہا میں ساری رات سویا نہیں ہوں کیونکہ اتنی سیریس کنڈیشن تھی کہ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اس لیے کسی کی صحت سے مت کھیلے۔ جی، تو میں دونوں شاہد خاقان عباسی دی دکھا رہے ہیں سر گل یہ کہ اس ٹائم نا بڑا چوں دا مربع بنے ہوئے ہیں۔ مریم نواز نے کل کہا ہے کہ اب یہ جو حکومت ہے وہ سالوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے، چند دنوں کی مہمان ہے۔ ٹھیک ہے، رانا ثناءاللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی بس گئی کہ گئی، گئی کہ گئی۔ شاہد خاقان عباسی کی جب میں باتیں سنتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں جی کہ عدم اعتماد کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے سر جی عدم اعتماد اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک ٹیلی فون کالز اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر سے نہیں ہٹتا، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ان کا سر سے ہاتھ ہٹ جائے تو ہماری جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گی، ورنہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس سے وہ صحافی نے سوال پوچھا کہ جی وہ پھر آپ کے حساب سے ہاتھ کیسے ہٹے گا یا کب ہے یا نہیں ہے؟ کہتے جی کل تک تو ہاتھ تھا، کل تک یہی جو بل پاس ہوا ہے اسٹیٹ بینک کا اور یہ وہ کہ جی کل تک تو ہاتھ تھا، تو اس کا مطلب ابھی بھی ہاتھ ہے۔ پھر یہ مریم نواز اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب اسٹیبلشمنٹ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی باتیں سنیں تو مجھے اور چیز محسوس ہوتی ہے ہمیشہ ہی۔ مثلا شاہد خاقان عباسی سے انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ پورا علاج کر کے آئیں گے، جبکہ میاں جوید لطیف صاحب سے سنیں اور ایاز صادق سے سنیں تو جی آ رہے ہیں، آئے کل آئے کہ پرسوں آئے، کل آئے کہ پرسوں آئے۔ اب ہم یہ ان کے اندر کھلا تضاد ہے، بڑا کھلا تضاد ہے ان کا، نون لیگ کے اندر بھی کھلا تضاد ہے جس سے ہم کوئی بات واضح نہیں کر سکتے۔ اب شاہد خاقان عباسی نے کہا جی کہ وہ اپنا علاج کروا کے مکمل وہ آئیں گے، ہم پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ جی تسی میاں صاحب حالے اتھے ہی رہو، تو ٹھیک ہے پھر اتھے رہو۔ پھر لوگ ادھر بیچارے ذلیل و خوار جو ہو رہے ہیں اور پھر اگلی دفعہ حکومت بھی کسی اور کی ہوگی، کوئی تیسری قوت آئے گی۔ جب آپ اپنی جان کو بچائیں گے اور اپنی جیلوں سے ڈریں گے اور سارا کچھ کریں گے تو پھر تیسری قوت آ جائے گی نا، کوئی آ جائے گی، دیکھ لینا۔ اندھیر ہے وہ دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، ایسے آ جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آ جائے گی۔ کے پی کے میں تیسری قوت آئی ہے نا، کے پی کے میں تیسری قوت آ گئی ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے، سب کو پتہ ہے کہ وہ محنت بھی کر رہے ہیں اور ان کا پنجاب میں بھی رخ ہے، ابھی ان کے جلسے پنجاب میں ہونے والے ہیں کہ سندھ میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، سندھ میں
اور بلوچستان اور KPK میں تو ویسے ہی وہ ہیں، پہلے ہی ان کا وہاں موجود ہے، اثر و رسوخ موجود ہے۔ تو جناب یہ پارٹی کا کوئی خیال کریں، نون لیگ والے اپنی پارٹی کا خیال کریں۔ شہباز شریف تو کسی جلسے میں جاتے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ شہباز شریف کسی جلسے میں نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں میرے کمر جوید باجوہ میں درد ہے، کمر میں درد ہے، وہ نہیں جاتے، کہیں بھی نہیں جاتے۔ مریم کو وہ جانے نہیں دیتے۔ اور اب یہ ڈرامے کر رہے ہیں، یہ ڈرامے جو حکومتی ڈرامے ہیں، اس کا بھی جواب ایسے شاہد خاقان عباسی نے بڑا اچھا دیا ہے، جو عثمان وہ شہباز گل اور فواد چودھری نے ڈرامہ کیا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے جو جھوٹ گھڑنے کے ماہر ہیں۔ بولو جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اتنا بولو کہ آپ کو وہ سچ لگے۔ اس میں کیا ہوا کہ جناب انہوں نے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم 4 بندے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ملنے گئے ہیں، اور اس میں شاہد خاقان عباسی کا نام ہے۔ اور کہا خدا دا خوف کرو، شاہد خاقان عباسی خود اپنے طور پہ کونسلر بھی نہیں بن سکتا، اور اس وقت 32 MNA کا رابطہ بقول شاہد خاقان عباسی کے ہے، جو گورنمنٹ کے ہیں، PTI کے ہیں، جو PTI چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو ہم پاگل ہیں کہ ہم جناب یہ ایسی باتیں کریں گے؟ پھر وہ عجیب ہی بات ہے، یا صادق ہے، فلان ہے، یا خدا کا خوف کرو، جو اپنی ایک سیٹ نہیں نکال سکتے، وہ کیسے پارٹی کا وہ صدر بنانے کی؟ یہ صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جناب انہوں نے کہا ہے نا کہ ان کے 5 وزیر گئے تھے، 80 نہ نہ لئیے، باقی کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ اب اس بات میں کوئی واضح ابھی تک اشارہ نہیں مل رہا۔ اب کل جو ہے وہ 20 جنوری ہے، اور ایاز صادق صاحب پھر چھپ گئے، خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 20 جنوری تک نواز شریف صاحب آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر نہ آئے تو میں 20 جنوری کو جاؤں گا۔ ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیڑی جنوری، 22 دی یا 23 دی یا 24 دی یا سال تو میں نہیں سی دسیا۔ یہ تو مذاق انہوں نے بنا دیا ہے بالکل۔ جیسے میرا سے پوچھتے ہیں نا کہ تیری جی سالگرہ کدوں ہے، وہ کہندی ہے جی 31 مئی، تو وہ کہندی ہے سال بھی دسو، کہندے جی ہر سال 31 مئی ہر سال۔ وہ اپنی عمریں چھپاتے ہیں نا، لیڈیز عمریں چھپاتی ہیں۔ تو ایاز صادق نے بھی یہی بات کہہ دی ہے کہ جناب وہ کوئی گل نہیں، یہ نہیں کہ پھر معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایک امپریشن، کوئی پکی خبر کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی میرے سمیت، پکی خبر۔ جب KPK میں رزلٹ آیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حق میں، تو سب نے کہہ دیا کہ جی ہون ہاتھ ہٹ گیا، اسٹیبلشمنٹ دا۔ لیکن پھر ابھی جو انہوں نے بل پاس کروائے ہیں، اور ڈاکٹر عامر لیاقت نے جو بیان دیے ہیں کہ جی میں نے بلایا گیا ہے، میں آیا نہیں ہوں، مجھے لایا گیا ہے، تو اب پھر جناب وہ کہہ رہے ہیں جی حال ہاتھ ہے۔ اور اس کے بارے میں وہ جی سہیل وڑیچ کے انٹرویو کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کا انٹرویو کیا ہے، تو ادھر بھی یہی ہے کہ جناب حالات ابھی کوئی کلیئر نہیں ہے۔ وہ بھی یہی پتہ کرنے گئے تھے نواز شریف صاحب سے کہ جناب آ رہے ہو نہیں آ رہے، کوئی واضح گل دسو۔ دستی بھی نہیں تے وسدی بھی نہیں تے رسدی بھی نہیں، ٹھیک ہے، یہ حالات ہیں۔ تو باقی جناب اب اللہ ہی رحم کرے کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ ابھی کوئی چیز پکچر کلیئر نہیں ہے، نواز شریف کے آنے کی، عدم اعتماد کی بھی کلیئر نہیں ہے۔ جی آپ کو میں یہ بھی سارے بتا دوں، سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ عدم اعتماد کے حوالے سے بھی یہی کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کہ جی حال کل تک اگر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا تو 25 تاریخ کو یہ کیسے عدم اعتماد کا وہ کر رہے ہیں؟ 25 تاریخ کو وہ عدم اعتماد کی تیاری کریں گے، اور اس میں بات ہوگی۔ اب اپوزیشن یہ سر پھر قسمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اپوزیشن کا ایک کا منہ ادھر ہے، ایک کا منہ ادھر ہے، اور بلاول بھٹو اپنی ڈفلی اپنا راگ، اور نون لیگ اپنی ڈفلی اپنا راگ، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا، کہ جی دونوں ہی مجھے دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے۔
اور ابھی تک کوئی چیز کلیئر نہیں ہو رہی کہ جناب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، ٹھیک ہے نا. ویسے تو ادھر وہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے جتنے بیانات اور یہ وہ ہے نا، اونٹ کی ایک اور محاورہ یاد آ رہا ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. بتاؤ کیا ایاز صادق سیدھی بات کر رہا ہے اور یہ ایاز صادق اور رانا ثناءاللہ صحیح بات کر رہا ہے، جوید لطیف صحیح بات کر رہا ہے؟ نہیں پتہ لگ رہا، حال تک تو کوئی پتہ نہیں لگ رہا کہ کون سچا ہے تو کون جھوٹا ہے. ابھی لوگوں کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی نا آپ کی. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ کوئی کلیئر ہو. ہم ویل وشر ہیں نون لیگ کے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان ٹائم آئیں، تھوڑی سی تکلیف ہو کریں برداشت، اور وہ کریں، ٹھیک ہے. تو باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں آپ سے میں ملاقات کرتا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے. ابھی میں واک کر کے آیا ہوں، آدھے گھنٹے کی پونے گھنٹے کی، تو مجھے بہت مزہ آیا ہے. اور واک میں تو خیر جتنی بھی سردی ہو کم ہی لگتی ہے. تو یہ فٹنس کا بھی راز بھی یہی ہے، یہ جو فٹنس کا راز ہے نا یہی ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.